السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ فکریہ از شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج کچھ عرصہ سے مسلسل چلا آ رہا ہے، چونکہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں اس عید کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے در آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے پوری زندگی کو آپ علیہ السلام کی تعلیم کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں۔ یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کا موقف تھا، اور علماء بریلوی اس سے اختلاف کرتے تھے، لیکن چند سال سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ مسئلہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر کا نہیں رہا، بلکہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ بن گیا ہے جو سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت اور محبت اور حرمت و تقدس کا کوئی احساس اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اب صرف علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہی کو نہیں، بلکہ علماء بریلوی کو بھی اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ قوم دینی تباہی کے کس گڑھے کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جن حضرات نے ابتدا میں مجلس میلاد وغیرہ کو مستحسن قرار دیا تھا، ان کے چشم تصور میں بھی غالباً وہ باتیں نہیں ہوں گی جو آج جشن عید میلاد النبی کا جزو لازم بنتی جا رہی ہیں۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں سرور کائنات کی ولادت بسعادت کا بیان کیا جاتا ہو، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہو، وہ ابتدا میں خواہ کتنا ہی مقدس کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفساتی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے، اسے سن کر پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی کے نام سے ظلم و جہالت کے ایسے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ جن کے انجام کے تصور سے روح کام اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف ہوٹلوں میں عید میلاد اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سنیما عید میلاد کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیتے ہیں، جو اپنی ہر ادا سے سرور دو عالم علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہی مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ ہر محلے میں قدم قدم پہ روضہ اطہر اور مسجد نبوی کی شبیہیں لگا کر کھڑی کی جاتی ہیں، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سماں پیدا کر دیا جائے، تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں، جس میں میلے کا لطف بھی ہو اور معاذ اللہ عظمت رسول اللہ کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کھلی چھٹی ملی ہوتی ہے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اس آیت قرآنی کے تصور سے روح کام اٹھتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ ہو، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی۔ اللہ ہر مسلمان کو اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکار پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، تم گمراہی اور بے حسی کے کس اندھے غار میں جا گرے ہو۔ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے
کہ انہی کی محبت و عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاؤ، ان کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو اور ان کی یاد منانے کے بہانے جہالت کی وہ تمام رسموں کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں تلے روندنے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اللہ کے لیے سوچو کہ جس ذات کو ان آلات فحاشی و عریانی کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے جشن ولادت میں انہی سے کھیل کر تم کس غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو؟ جس ذات نے عورت کے سر پر عفت و عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت و آبرو کے ہار ڈالے تھے، جس کی محبت اور تقدس کے نام پر تم عورتوں کو بے پردہ اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو، جس ذات نے نام و نمود، ریا و نمائش، اسراف و تبریز سے منع کیا تھا، یہ نمائشیں منعقد کر کے تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی، اگر تم اپنی عام زندگی میں اللہ کی نافرمانی کو ترک نہیں کر سکتے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بار معلوم ہوتی ہیں تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لیے کافی ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر علیہ السلام کے نام پر ہوا و ہوس کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیم کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اس کے تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہو جاتی ہیں۔ اپنے گریبانوں میں ڈال کر دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراغاں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دین برحق کی کوئی قدر صحیح سلامت نہیں دیکھی؟ کیا عیش و نشاط کی گونجتی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دین مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا؟ جن لوگوں کا مقصد ہی اس قسم کے ہنگاموں سے عیش و نشاط کا سامان پیدا کرنا ہے، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت ہی کے خیال سے اس قسم کے جشن مناتے ہیں، وہ بھی یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ اسلام اور اکابر اسلام کو دوسرے مذاہب اور ان کے پیشواؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے جہاں ہمیں ان کی تعظیم اور ان کے تذکرے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ وہ دین حق ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب کی طرح رسمی مظاہروں میں الجھنے کے بجائے زندگی کے اصلی مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ اکابر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ورنہ اگر اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ان رسمی مظاہروں کی طرح جانا جاتا تو آج ہم اس بات پر فخر محسوس نہ کر سکتے کہ ہمارا دین بفضل ہی تعالی اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار ظاہری رسموں اور نمائشوں میں الجھ جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس مذہب کی اصلی تعلیمات
مٹتی چلی جاتی ہیں اور بالآخر بے جان رسومات کا ایک ایسا ملغوبہ باقی رہ جاتا ہے جس کا مقصد انسانی نفسانی خواہشات کی حکمرانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ مادہ پرستی کی بدترین شکل ہے۔ ان تمام تر تقریبات کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ذریعے وہ خاص شخصیت یا وہ خاص واقعہ ذہن میں تازہ ہو جس کی یاد میں وہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور پھر اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کیا جائے۔ لیکن انسان کا نفس بڑا شریر واقعہ ہوا ہے، اس نے ان تہواروں کی اصل روح کو تو بھلا کر نامود کر دیا اور صرف وہ چیزیں لے کر بیٹھ گیا جس سے لذت اور عیش و پرستی کی راہ کھلتی ہے۔ اس کے برعکس صحابہ رضوان علیہم اجمعین اور تابعین کی تمام تر توجہات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو پھیلانے کی طرف مرکوز رہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے پر بھی ہم مسلمان بیٹھے ہیں، اور اگر اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو یہ دین ٹھیک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ تک پہنچایا تھا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اسلاف کے اس طرز عمل کو چھوڑ کر غیر مسلم اقوام کے دین منانے کے طریقے کو اپنائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم دین کے نام پر کھیل تماشوں کے اسی رستے پر جا رہے ہیں جس سے اسلام نے بڑی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہمیں بچایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے پرہیز کرنے کی جا بجا انتہائی تدبیر کے ساتھ تلقین فرمائی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ جو ہر اعتبار سے نیکی ہی نیکی تھی، اس میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ مسلمانوں کا روزہ عاشورہ یہودیوں سے ممتاز ہو جائے۔ غور فرمائیے کہ جس دین حنیف نے اس باریک بینی کے ساتھ غیر مسلم اقوام کی تقلید بلکہ مشابہت سے بچنے کی کوشش کی، مشابہت سے بچانے کی کوشش کی، اس کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کا یوم پیدائش منانے کے لیے انہی کی نکالی شروع کر دی جائے جنہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کر کھیل تماشوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔